یار شادی وہ بھی اس وقت نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ صاف صاف انکار کر دیا، ویسے ایموشا کی بات سخت زیر لگی تھی۔ اف کیا ہو گیا ہے فارس، ہم کب تک ویٹ کریں گے؟ آخر تک آ گئی ہو، میں ناٹک کر کے نہیں ہوں، میں صرف دوست، تمہاری کب تک بیٹھے رہو گے؟ تم صحیح وقت کا ویٹ کرتے جب لوگ مجھ سے کرتے ہو، پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ تم ایک بچے کے باعث کیا بھول گئے؟ مجھے سب کچھ برباد کر دو گے؟ مک ہو سب جان چکے ہیں دادوں تک، مجھے تو کسی بات کا خوف نہیں، اور آئی دھنک تمہیں بھی تھوڑی بہادری دکھانی چاہیے، بچہ اپنے ٹائم پر آ جائے گا۔ دنیا میں تب تک کم از کم تھوڑی ہمت کرتے مجھے اپنے نکاح میں تو لے ہی سکتے ہو۔ تم تمہاری بیوی کہوانا چاہتی ہو، میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس ایسے ہی نہیں رہ گئی، مجھے تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے۔ کیا صرف بوس، جب میں سب قربان کر چکا ہوں تو تمہیں بھی ساتھ دینا چاہیے۔ استا ایموشنل ڈرامہ آئرہ کو تیز بنا رہا تھا۔ فارس خاموشی سے سب سنتا سر جھکا گیا، وہ کیسے مان لیتا یہ بات؟ کچھ تو بولو، کیا یہی ہے تربیت؟ تمہاری کسی لڑکی سے محبت کا ڈرامہ کر دھوکہ دیتے، اس کی زندگی برباد کر دینا یہ سیکھا ہے تم پاکستانیوں نے؟ فارس کی خاموشی اس کے ڈر میں اضافہ کر رہی تھی کہ کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے، تبھی وسے میں اس کا غریبہ پکڑ پھٹ پڑی۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، تو دوبارہ ایسی کوئی بکواس مت کرنا، جو چاہتی ہو جائے گا۔ وہ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ بھی ٹیش میں آتا غلط فیصلہ کر گیا، کنفیوز تو وہ پہلے ہی تھا۔ آخر اسے کیا چاہیے؟ مگر ایموشا کی باتیں اسے جذبات میں فیصلہ کرنے پر مجبور کر دی۔ آئرہ کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، فارس کا یہ فیصلہ ان سب کی زندگی تباہ کر سکتا تھا۔ جب ہم نے اس کی آنکھیں بھر آئی، فارس بنا اسے دیکھے ایموشا کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں دادی جی، آئرہ یا اس ہونے والے بچے سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے فارس کی محبت میں سب قبول ہے مجھے۔ راؤنڈ میں جاتی وہ بلند آواز اعلان کر گئی۔ چونکتے ہوئے روقیہ بیگم نے فارس کی جانب نظریں کی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ انہیں بہت بڑی لگی یہ حرکت، دل کیا اچھی خاصی کر کے ایموشا کو گھر سے باہر کرے، مگر سڑیوں پر نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی آئرہ انہیں لبوں پر انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ دے گئی، جسے سمجھ وہ بولی تو کچھ نہ، بس ہانٹ کر سڑیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں جانے گئے۔ آئرہ کی بازوں پکڑ وہ اسے بھی اپنا ساتھ ہی دے رہے تھے۔ یہاں کوئی مذاق نہیں چل رہا، نہ کسی کی سلوکی میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ آخر میرے گھر میں کسی بھی ریری لڑکی کو اپنی بہو بنا لو، میں جسے میں جانتی تک نہیں، جو مجھے پسند تک نہیں، میں یہ شادی فارس کو ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ مجھے کو حیرانگی ہو رہی ہے، تم پر عقل سے کام لو کر کیا رہی ہو تم؟ کمرے میں جاتے ہی وہ بولنا شروع ہو گئی۔ آئرہ سے ایسی کوئی بے وقوفی کی امید جو نہ تھی۔ پولیس دارو وقت کرے، ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی، سب طرح کیا پر کیا ملا، ہمیں کچھ بھی نہیں۔ آپ کے ساتھ میری بھی سوچ بالکل غلط تھی۔ ہم ایموشا کو ہرانے کے چکر میں فارس کی خوشی دیکھ ہی نہ پائے، جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ بچے کا ناٹک بھی کیا ہم نے حاصل کیا؟ اب کچھ بھی نہیں، بالکل خالی ہاتھ ہے ہم، مجھے فارس کی خوشی چاہیے۔ مجبوری میں کیا کوئی فیصلہ نہیں، ورنہ اس بچے کا سن وہ راضی ہو چکا تھا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کو، اس رشتے کو نبھانا بھی چاہتا تھا۔ ہر دفعہ نہیں دادو، یہ دھوکہ ہے، میں خودغرض نہیں ہو سکتی۔ فارس کی پہلی اور آخری محبت وہ لڑکی ہے جسے آپ ناپسند کرتی ہے، وہ ایموشا کے ساتھ اپنی زندگی پری کر چکا ہے، بہت سے خواب ہے اس پہ، ہم کبھی بھی اپنی محبت بنا سکتے، وہ کیسے بھول جائے؟ پلیز ریکویسٹ دادو ہونے بھی یہ شادی خوش رہنے دے، فارس کو شادی کے فوراً بعد طلاق دے، وہ نے پھر صرف سکون ہوگا، وہ خوش ہوگا، اسے وہ مل جائے گا جس کی خواہش ہے اسے۔ اس کی باتیں روقیہ بیگم کو شوکت کر چکی تھی۔ ہو کیا گیا تھا اسے یہ اچانک؟ کون کھڑی ہے میرے سامنے؟ بولو، کیا یہ وہی آئرہ ہے جو میرا انتخاب تھی، جس پر مجھے ٹرسٹ تھا؟ فارس کے متعلق اتنا سوچ رہی ہو تو بس کی خوشی چاہتی ہو، پھر چاہے تمہاری زندگی برباد کیوں نہ ہو جائے۔ اپنے بارے میں سوچا کیا ذرا بھی تمہارا کیا ہوگا؟ اس قربانی کے بعد کیسے جیو گی تم؟ اپنی محبت کے بغیر ایک عمر گزاری ہے، میں نے اپنے پوتے کے لیے تمہاری آنکھوں میں چاہت، سچی محبت ایک جنوں دیکھ چکی ہو، میں کیا بھول جاؤ گی وہ جو بے دردی سے اپنے ضبط کر چل رہی تھی؟ روقیہ بیگم اس کا چہرہ پکڑے سوال کرنے لگی، وہ اسے احساس کروا رہی تھی کہ کیوں وہ خود کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے چاہنے نہ چاہنے سے نہ تو کچھ بدلنے والا ہے، نہ ملنے، نہ ہی کوئی مول ہے اس بار کا۔ میری محبت تو ایک طرفہ ہے دادو، جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ویسے بھی یہ شادی کو صرف پیسوں کے لیے کی تھی، نہیں لیکن معلوم نہیں تھا نہ یہی شادی زندگی بھر کا روپ بن جائے گی۔ پر پلیز دادو، آپ کو قسم ہے میری اس شادی کو نہیں روکے گی، آپ ہونے دیں اسے، فارس کی خوشی میں ہی میرا سکون ہے۔ اس کی اذیت کا اندازہ بخوبی کا انہیں وہ خود اس کی تکلیف دیکھ آنسو بہانے لگے۔ کبھی سوچا نہ تھا کتنی نازک سی جان ایسی اذیت سہتے اپنی محبت کی خاطر قربانی بھی دے سکتی ہے۔ 2 دن مزید بیت گئے، اس دوران نہ ہی آئرہ نے فارس سے بات کرنے کی کوشش کی، نہ ہی روقیہ بیگم نے۔ ایموشا کے کہنے کے مطابق 2 دن بعد یعنی جمعہ کو ان کا نکاح تھا۔ اس بات پر سبھی نے حامی بھر لی۔ آخر صبح وہ دن آ گیا۔ آئرہ اپنی جانب سے نارمل دکھائی دینے کی کوشش کرتی، مگر فارس نہ جانے کیوں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔
हल्की फुल्की तैयारियों के साथ घर सजा दिया गया था। अहमोशा तो पूरे ना समा थी। रात का वक्त था, जबकि सुबह इन दोनों का लड़का आयरा अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन रास्ते में ही अहमोशा ने बाजू पकड़ उसे रोक लिया। एक अजीब सी मुस्कुराहट मौजूद थी उसके लबों पर। क्या हवा छोटी बच्ची को हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही? क्या फफ यार, बेचारी गरीब लड़की के सारे परिणत, सारे ख्वाबों पर पानी जो पड़ गया, सब बर्बाद हो गया, रह जा रही वो हमारे रूम में। अच्छा बुरा बिस्तर खा ना खाली करो सुबह तक इसे, ताकि हाँ सुकून से अपनी फर्स्ट नाइट मना सके। वो सुकून से उसकी बात सुन आराम से अपनी बाजू छुड़वा दे। फारस की जिंदगी कोई गेम नहीं है जो मुझे हार जीत की परवाह हो। वो मोहब्बत करता है तुमसे, यही वजह है जो तुम उसकी बीवी बनने जा रही हो। कदर करो उसकी अपने अंदर के दारिश व खुदर्जी को निकाल दो। खुश नसीब लोगों को ना चाहने वाला जीवन सा निभता है। बाकी अकल हुई तो समझ जा। वो अंदाज अपना संजीदगी से कहती। वो आफर में तंजिया मुस्कुराहट तस्वीर सबक उछाल अपने कमरे में घस गई। अभी से कुछ ही देर गुजरी थी कि फारस ने कमरे में कदम रखा, तब उसे आरोप से अपने कपड़े निकालती नजर आया। ये क्या कर रही हो? कपड़े क्यों निकाल रही हो तुम? 2 दिन बाद आज बात की थी उसने। कुछ नहीं, बस कमरा शफट कर रही हो अपना, ताकि असल में जो इस रूम का हकदार है इसे मिल सके। बना उसे देखे वो आराम से बोली। वो संजीदगी से उसके नजदीक जाता रह गया। क्या इस शादी से खुश हो? तुम्हें किसी और का हो रहा हो कबूल है तुम्हें? इसे देख वो हल्का सा मुस्कुराती वो फेर गई। मुझसे ये सवाल बनता नहीं तुम्हारा, तुम खुश हो बस इतना बहुत है। सबकी खुशी तुम्हारे साथ ही वाबस्ता है। सो लेडिकस बस एक वादा करो मुझसे कभी भूलोगे नहीं इस पागल लड़की को। इसे आयरा की बातें बहुत अजीब लगी। वो गौर से उसे देखे गया कि अचानक वो हंस पड़ी। मजाक कर रही थी। जाहिर सी बात है, एक वाहिद पेशी तो होने चाहकर भी कोई कैसे भरा सकता है। अब सो जाओ तुम, सुबह बहुत खास दिन है। वह कपड़े छोड़ वो फारस से कहती। बाथरूम में घस होना शुरू हो गई। इससे ज्यादा जबर कर भी न सकती थी। वो शदीद तकलीफ में मुबतला थी। वो अपनी ही मोहब्बत को किसी और के हवाले कर रही थी। इस पल सवाए अजियत के कुछ महसूस न कर पा रही थी।